ان شہروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت پورے پاکستان میں 3.25 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے اسکول سے باہر ہیں۔ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک چھوٹے سے بچے کو ایک میکینک کی دکان پر مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اس بچے کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دھکے کھائے، وہ مار کھائے، وہ تشدد سہے اور اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے ان تک پہنچائے۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ اس بچے کا مقام اسکول ہے، لیکن اسکولوں کو تو یہ حکومت بیچ رہی ہے، آؤٹ سورس کر رہی ہے۔ جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ ہزاروں اسکول دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اس وقت پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے 5 سے 16 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ تعلیم میں ان کی یہ گورننس ہے۔ آئی ٹی فیلڈ میں انہوں نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ لیپ ٹاپ بانٹ کر سستی شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، جب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اے آئی کا زمانہ ہے اور دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز پہ کام ہو رہا ہے، یہ کیسا تماشا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری کیپیسٹی بجلی پیدا کرنے کی ہے وہ 48-49 ہزار میگا واٹ ہے، اور جو ہمارا خرچ ہے میکسیمم وہ 23-24 ہزار میگا واٹ ہے۔ بقیہ بجلی جو نہیں بنتی اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، لیکن اس بجلی کا استعمال نہیں ہوتا، جبکہ دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ عدل فراہم نہیں کر سکتے، یہ تعلیم فراہم نہیں کر سکتے، یہ صحت کی سہولت نہیں دے سکتے، اور یہ امن نہیں دے سکتے۔ اور جو حکومت اور ریاست یہ بنیادی چیزیں لوگوں کو نہ دے سکے، اپنے شہریوں کو نہ دے سکے، تو حالات اور امکانات میں اگر $10 بلین آ جائیں گے، یہ اس کو بھی رگڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے اور کھا جائیں گے۔ $20 بلین آئیں گے، یہ اس کو بھی کھا جائیں گے، اور $100 بلین آئیں گے، تو یہ لوگ، یہ اشرافیہ، یہ مراعات یافتہ طبقہ، یہ ملٹری اور سول بیوروکریسی، یہ جاگیردار اور وڈیرے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلنے والے سیاستدان، نام نہاد سیاستدان، ہر حکومت کو ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے ارد گرد کے ATMs کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں، یہ صرف اپنے جاگیرداروں کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ ان پر ٹیکس عائد نہیں کریں گے سینکڑوں مربے والوں پر۔ یہ بڑے بڑے جو ہے الیکٹیبل کو، ان کو مراحت دے سکتے ہیں، یہ بیوروکریسی کی گاڑیاں بڑی کر سکتے ہیں، لیکن ایک غریب بائکیا چلانے والا، فوڈ پانڈا کا کام کرنے والا نوجوان، طالب علم کے جو کماتا بھی نہیں ہے، وہ ہر لیٹر پر 107 روپے کی لیوی اس گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر رہا ہے، اور 20 روپے کا ٹیکس الگ ہے۔ اگر 1 لیٹر خرچ کرتا ہے ایک نوجوان جو کماتا بھی نہیں ہے، یا کما بھی رہا ہے تو بیچارہ کتنا کما رہا ہے؟ غریب اور مڈل کلاس کا نوجوان، وہ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو 125 روپے ٹیکس دے رہا ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے لوگ یہ اپنے قرضے معاف کرواتے ہیں۔ ان کا جتنا ڈیفیسٹ ہوتا ہے ٹیکسوں کے جمع کرنے میں، ان کی جتنی نااہلی ہے، وہ غریبوں اور مڈل کلاس سے پوری کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے 4-5 سال میں انہوں نے 5-6 ٹریلین روپیز، 5-6 ہزار ارب روپے پاکستان کے غریبوں سے جمع کیے ہیں، مڈل کلاس لوگوں سے اس لیوی کے ذریعے جمع کیے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جو آج اس ممبرشپ کیمپ میں موجود ہیں اور اس ڈرائیو کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کہ یہ صرف پیٹرول کے اوپر لیوی نہیں ہے۔ آپ بجلی کے بل میں جو ایک PHL دیکھتے ہیں، یہ پیٹرولیم ہولڈنگ لیوی ہے۔ یہ الگ پیسے ہم ادا کرتے ہیں ان کی نااہلیوں کے، ان کے ناجائز قسم کے معاہدوں کے جنہوں نے گیس کی فیلڈ میں کیے تھے۔ اور اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی جب انہوں نے مہنگے سودے کیے تھے LNG کے، اور اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم صرف IPPs مافیا، ہم جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، صرف ان کو پیسے نہیں کھلا رہے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بلکہ ری گیسیفیکیشن کے جو پلانٹ ہیں، جو LNG کو گیس میں کنورٹ کرنے والا پورا سسٹم ہے، اس کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، اور روزانہ $5,38,000 روزانہ کی بنیاد پر ہم ان لوگوں کو ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ معاہدے کیے تھے، اور جنہوں نے یہ پورٹ کے اوپر LNG کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نون لیگ کے ساتھ بھی اقتدار میں ہوتے ہیں، جو PTI کے ساتھ بھی اقتدار میں ہوتے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اقتدار میں ہوتے ہیں۔ ان کے مفادات ہم پورے
اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چہرے تبدیل کیے جائیں، چہرے بدلتے رہے ہیں، پارٹیاں بدلتی رہی ہیں، جھنڈے بدلتے رہے ہیں، لیڈر مختلف ناموں سے آ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے حالات نہیں بدلتے۔ 78 سال میں یہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی تحریک کی ضرورت ہے، اور بدل دو نظام کی یہ تحریک نئی قیادت اور نئے نظام کے عنوان سے آگے بڑھے گی۔ یہ پرانی قیادت پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر سکی۔ قیادت بھی نہیں چاہیے، نظام بھی نیا چاہیے، جس میں گراس روٹ لیول پر لوگوں کو حصہ داری ملے اس اقتدار میں۔ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کراتے، سارے اختیارات خاندان میں مرکوز رکھتے ہیں، 11 بلین روپی اس کے جہاز خریدتے ہیں۔ کہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملکہ رانیوں کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا جائے گا؟ کہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی جائے گی؟ کہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹرول فری ہوں گے، ان کی گاڑیاں جو 4800 اور 3400 اور 3500 اور 4000 سی سی کی ہوں گی، اور غریبوں کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں گے؟ یہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں، خود ہی اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس کا آدمی پھنستا ہے، تنخواہ دار آدمی رلتا ہے، دکانوں پہ کام کرنے والے پھنستے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ عیاشیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر حالات میں ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہے، تو یہ چیز عارضی ثابت ہوگی اگر نظام پر وہی لوگ بیٹھے ہوں گے نہ جو عوام کے نمائندے ہیں، نہ عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ جو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں وہ کبھی بھی عوام میں اعتماد پیدا نہیں کر سکتے، فارم 47 کی پیداوار کبھی ریلیف فراہم نہیں کر سکتے، اور عوام کے حقیقی نمائندے جب تک نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کیوں یہ کہتی ہے کہ موجودہ قیادت کچھ نہیں کر سکتی اور جماعت اسلامی نظام بدل سکتی ہے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ مڈل کلاس لوگوں پر مشتمل ہے، عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پیٹرول جب ڈرواتے ہیں اور جیب پر وہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جن کے بچے اسی طرح سے معاشرے میں رہتے ہوں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ٹرانسپورٹ کی سہولت اویلیبل نہیں ہوتی اور لوگ زیادہ تر موٹر سائیکلوں کے اوپر اور چھوٹی گاڑیوں پر آتے ہیں تو یہ دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے لیے بجلی فری نہیں ہوتی بلکہ انہیں بجلی کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بل کتنا آیا ہے